سے ہوگا۔ باہر سے سفیر آتا ہے اور آگے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے، مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے، تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کے اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا۔ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے۔ تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے، تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی۔ ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح امور سلطنت نبھائے۔ آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے، عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر، وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے، ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ضروریات کا خیال کرتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے۔ راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو، وہ عمر کے مقابلے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت کمزور۔ راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گردہ نہیں تھا، عشق رسول تھا، اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں، اسلام لانے کے پہلے کی کہانی ہے، تو ادھر سے عمر آ رہے ہیں، تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ۔ تو عمر کوڑا پکڑ لیتے اسے مارتے ہیں، مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر گلے کے اندر ڈال کر کے کوڑا اس کی رسی کو بل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بڑا مارا۔ آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دلے بے تاب ہے، اور کہتا ہے آؤ بھائی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں۔ زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے۔ زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے دے، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی، اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو، تو شیطان بھی آ رہا ہو، عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی، وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی، اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا۔ لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے،
پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نرم تھے. اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی. صرف فاسقوں، فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم. سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی. صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیبند لگے ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا. ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا. فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں. آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے نا، رات کو پہرے پہ کھڑے تھے، تو ایک گھر سے ایک خاتون اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ڈال دو. تو بیٹی بولی امیر المومنین نے منع کیا ہے. تو کہا امیر المومنین کب دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی بولی امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر دروازے پہ نشان لگایا تو آ گئے. دن کے اجالے میں پھر اس گھر کے دروازے پہ گئے اور صاحب خانہ سے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دو. امیر المومنین سوالی بن کے کھڑا اس گھر، کہا اس بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو. ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ امیر المومنین کے بیٹے کے لیے رشتہ قبول کر دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو ایک بیٹی دی. اس بیٹی سے اللہ نے ایک بیٹا انہیں دیا. اس بیٹے کا جو اپنا دین بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی حفاظت فرمائی. دقیانوس کے زمانے میں ایک مقتل تیار کیا گیا، اور افسوس شہر کے اندر جو لوگ بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے ان کو اس مقتل میں لے جا کر کے قتل کر دیا جاتا. لوگ ڈرتے ہوئے بتوں کی پرستش کرنے لگے. اسی شہر میں صالح اور نیک خاندانوں کے کچھ لڑکے تھے جنہوں نے بتوں کی پرستش سے انکار کر دیا. بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم اگر بتوں کی پرستش نہیں کرتے ہو تو تمہیں بھی مقتل میں لے جا کر کے قتل کر دیا جائے گا، لیکن تمہاری اٹھتی جوانیاں، ان فوان شباب، خوبصورت چہرے مجھے اس بات سے روکتے ہیں کہ تمہیں قتل کروں، لیکن میں اپنے فیصلوں کو صادر کرنے والا ہوں. البتہ تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، تم سوچ لو ورنہ تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا. تو وہ نوجوان آپس میں مشاورت کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے. کفر کو، بت پرستی کو تو کسی صورت میں ہم قبول نہیں کریں گے، دوسری صورت قتل کر دیے جائیں. راستہ یہ نکالا کہ شہر چھوڑ دیں اور کسی غار میں جا کے پناہ لے لیں. تو ان سب لڑکوں نے گھروں سے کچھ ضروری سامان لیا اور جا کے ایک غار میں پناہ لی. راستے میں ایک چرواہا ملا. اس نے کہا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے غرض بیان کی. تو اس نے کہا کہ یہ آفت تو میرے اوپر بھی آئے گی جب ہر شخص کو بت پرستی پہ مجبور کیا جا رہا ہے، تو چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. چرواہے کے پیچھے اس کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا. تو انہوں نے اس کتے کو ہٹانا چاہا. ظاہر ہے کتا ہے تو جب وہ اپنے ہم جنس کو دیکھتا ہے تو شور و غل کرتا ہے، تو یہ پکڑے جائیں گے. لیکن کتے نے بارگاہ عزتی میں عرض کی اور زبان حال سے کہا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا، آپ کی سنگت مجھے محبوب اور مرغوب ہے. تو ان کا کتا بھی ساتھ ہو لیا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ کہف کا نام اس غار سے رکھا. کہف عربی میں غار کو ہی کہتے ہیں، اور یہ غار کہاں ہے؟ رقیم وادی میں ہے. رقیم وادی کہاں ہے اس کے بارے میں
علماء کا اختلاف ہے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ اندلس کے قریب جگہ ہے جہاں رقیم وادی ہے اور اصحاب کہف کا غار ہے۔ اصحاب کہف کے غار کے حوالے سے ایک زیارت گاہ ترکی میں بھی موجود ہے جہاں لوگ جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ اصحاب کہف کی غار یہ ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں لکھی ہیں۔ بہرحال کہف غار کو کہا جاتا ہے، اور رقیم اس وادی کا نام ہے یا اس بستی کا نام ہے جس بستی میں یہ غار تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اب بادشاہ نے جب سختی کی کہ لوگوں کو بت پرستی پہ آنا پڑے گا، تو اپنا دھرم بچانے کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ شہر چھوڑ دیں گے اور اپنا دین بھی بچائیں گے اور اپنی جان بھی بچائیں گے۔ شہر نہیں چھوڑتے تو یا دین جائے گا یا جان جائے گا۔ اگر بادشاہ کی مان لیتے ہیں تو دین سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اگر نہیں مانتے تو جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ تو تیسرا راستہ یہ نکالا کہ دین بھی بچ جائے اور جان بھی بچ جائے۔ تو یہ اس غار میں پہنچے، ظاہر ہے منزل ان کی آگے تھی، تو ابھی یہ شام کو بھاگے تو رات ایک رات دو رات وہاں قیام کرتے اور پھر آگے کہیں نکل جاتے، لیکن وہیں جب پہنچے تو ان کے اوپر نیند کا غلبہ آ گیا اور یہ اس غار میں سو گئے۔ جو ان کے ساتھ کتا چلا تھا وہ بھی غار کے دھانے پر بیٹھا، تو کتا بھی آغوش نیند میں چلا گیا اور یہ سوئے رہے، حتیٰ کہ 309 سال تک یہ نیند میں رہے۔ 3 صدیاں بیت گئی اور یہ نیند کی حالت میں رہے، اور اللہ جل شانہ نے ان اپنے پاک باز بندوں کے لیے اہتمام یہ کیا کہ ان کو بھوک اور پیاس بھی نہ لگی۔ انسان کو جتنی مرضی گہری نیند آئی ہو، جب بھوک لگتی ہے، جب پیاس کی شدت ہوتی ہے، تو پھر انسان جاگ پڑتا ہے۔ تو یہ الوہی اہتمام تھا کہ اللہ جل شانہ نے ان کو بھوک اور پیاس بھی نہ لگنے دی کہ یہ جاگ پڑے۔ انسان باہر سے شور سنتا ہے تو شور کی وجہ سے بھی جاگ پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اور ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا دیے، کانوں پر تھپکا لگا دیا کہ کوئی نامناسب آواز جو ان کو بیدار کر دے وہ بھی ان کے کانوں تک نہ جائے۔ اتنا عرصہ انسان ایک کروٹ پہ پڑا رہے تو پھر عضو بدن ساکت ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے۔ یہ سوئے رہے اور ہم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کی کروٹیں بھی تبدیل ہوتی رہی۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر ہے کوئی وہاں سے گزرا ہو اور وہاں ان کو دیکھا ہو تو ارشاد فرمایا، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اگر کوئی ان کو دیکھے تو یہ لگے کہ یہ جاگ رہے حالانکہ یہ سوئے ہوئے تھے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ یہ جس غار میں سوئے پڑے تھے، تو جب سورج وہاں سے گزرتا تو ہم سورج کو تھوڑا سا دائیں بائیں کر کے گزار دیتے تاکہ ان کے غار میں دھوپ کی وجہ سے بیداری نہ ہو۔ کیسا نیند کا اہتمام کیا گیا، کہا کانوں پہ تھپکے لگا دیے اور تاکہ شور ان کو نہ اٹھائے، اعضاء کہیں جامد نہ ہو جائیں، ہم کروٹیں بدلتے رہے، دھوپ کی شدت کی وجہ سے گرمی سے کہیں بیدار نہ ہو جائے۔ ہم نے نظام قدرت کو بدل دیا، نظام فطرت تبدیل ہو گیا۔
یہ کوئی حدیث ہوتی تو شاید کوئی اس کو ضعیف کہہ کے انکار کر دیتا کہ تم اللہ کے ولیوں کے بارے میں اتنی بڑی بات کر رہے ہو، نظام ہستی تبدیل ہو گیا. لیکن یہ قرآن ہے، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. کہا ہم نے سورج کے رخ کو بدل دیا، وہ آتا سیدھا، لیکن جب غار کی جگہ آتی، ان کا پہاڑ آتا، تو یہ سورج تھوڑا سا خم کھا کے گزر جاتا. اللہ اکبر. اور پھر ارشاد فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. اور ان کا کتا جو ساتھ چلا تھا وہ کلائیوں کو پھیلا کر کے غار کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی ایک اہتمام ہے. کوئی چرواہا گزرتا ہوا آئے تو وہ کتے کو دیکھ کر کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے. اور کوئی جانور آئے، کوئی موذی جانور بھی تو 309 سال کا عرصہ بیت گیا، کئی موذی جانور آئے ہوں گے، گزرے ہوں گے، کتے کو دیکھ کے وہ بھی رخ بدل لیں، پہرے دار بھی بٹھا دیا. اللہ اکبر. یہ عرصہ بھی 309 سال کا. اور ارشاد فرمایا لَوِ اطَّلَعْتَ طَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے، ان کی ہیبت تیرے سینے میں بھر جائے. ہم نے وہاں ایک خوف بھی رکھ دیا کہ کوئی اندر جھانک کر دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے. اللہ کے ولی سو رہے ہیں، قدرت نے الوہی اہتمام کر رکھے. سورج بھی رخ بدل کے گزر جاتا ہے، کتا غار کے دھانے پہ بیٹھا ہے، کوئی اندر آنے کی ہمت نہیں کر پاتا. ان کے کانوں پر ہم نے جو ہے وہ تھپکے لگا دیے، کوئی آواز بھی ان تک نہیں پہنچتی. دھوپ غار کے اندر جاتی نہیں ہے کہ وہ بیدار ہو جائے. بھوک اور پیاس کی شدت انہیں تنگ کرے اور وہ بیدار ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہے. اور وہاں ایک روب رکھ دیا، ایک خوفناک منظر تھا وہاں کہ کوئی وہاں جاتا تو خوف سے آگے نہ جاتا، ایک روب دل میں پیدا ہوتا تو وہ بھاگ جاتا. اور وہ کتنا عرصہ سوئے رہے وہاں؟ 309 سال تک. اللہ اکبر. 309 سال تک. اچھا، یہ ابھی آ کے سوئے ہی تھے، کچھ عرصہ کے بعد افسوس کا بادشاہ دقیانوس مر گیا اور اس کی جگہ اس کا نیا جانشین آیا. وہ مرا، پھر دوسرا جانشین آیا، اس کا انتقال ہوا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، حتیٰ کہ وہ سارا نظام بدل گیا اور بیدروس کا زمانہ آ گیا. اور یہ نیک اور صالح حکمران تھا، اور یہ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کیا جائے اور لوگوں کے عقائد درست ہوں، اللہ پر آخرت پر لوگوں کا ایمان ہو. لیکن ایک فتنہ اس کے دور میں بپا ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ حشر اجساد نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن روحیں ہوں گی جو اللہ کے حضور پیش ہوں گی اور ان کا معاملہ ہوگا، جسم نہیں اٹھائے جائیں گے. حشر ارواح ہوگا، حشر اجساد نہیں ہوگا. یہ مٹی کے اندر بدن مل جائے گا، گل سڑ جائے گا، تو کیسے دوبارہ مٹی سے بدن کو اٹھایا جائے گا اور پھر حشر اجساد ہوگا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. مشرکین مکہ کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آئی. انہوں نے بھی یہی کہا تھا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. سورہ یاسین کا آخر رکوع اٹھائیے. انہوں نے بھی کہا کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گے، تو کس طرح دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا؟ وہ کہتے تھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں، دوبارہ ان اجسام کو اٹھایا جائے. اور نضر بن حارث کہیں سے پرانی قبر سے کوئی بوسیدہ سی ہڈی اٹھا لایا اور ہڈی اٹھا کر کے حضور کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور ہڈی کو، بربری سی ہڈی کو یوں حضور کے سامنے توڑتا ہے اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں.
اور ساتھ حضور علیہ السلام سے مخاطبت کرتے ہوئے کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جو میرے ہاتھوں کے معمولی لمس کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے، ان کے ریزے ریزے ہو رہے ہیں۔ آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین میں یہ ہے کہ ان ہڈیوں کو بھی زندہ کیا جائے گا، تو مجھے بتائیے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ فرمایا محبوب فرما دیجئے یہ تو ہڈیاں ہیں، جب ہڈیاں بھی نہیں تھی جس نے انسان بنا لیا وہ ہڈیوں کو بھی زندہ کر لے گا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے لیکن بکھرا پڑا ہے، میٹیریل ہے کمزور ہو گیا ہے، تو جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھی تو جب امر کن سے اس نے ہڈیوں کے بغیر انسان کو کھڑا کر دیا اور ہڈیاں پیدا کر دی، تو اب تو ان ریزوں کو جوڑ کے بنانا ہے، بکھرے میٹیریل کو جوڑنا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو بہت سارے لوگوں کی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس زمانے میں بیدروس کے زمانے کے اندر یہ 300 سال کا عرصہ ہے دقیانوس سے بیدروس کے زمانے کا، مورخین نے لکھا ہے۔ تو اس زمانے میں حشر اجساد پہ بات ہو رہی تھی اور لوگوں کے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک طبقہ کہتا تھا کہ جسم بھی اٹھائے جائیں گے اور روحوں کو تو موت نہیں ہے، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، جو گل سڑ گئے مٹی میں وہ کیسے اٹھائے جا سکیں گے، 3 دن کے بعد تو بدن پھٹنے لگتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں، تو کس طرح جو ہے وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد؟ ہاں، روحوں کا حشر ہوگا، اجساد کا حشر نہیں ہوگا۔ یہ اس بحث میں پڑے ہوئے تھے، شہر میں یہ ہنگامے تھے، اس عنوان سے مناظرے تھے، طبقات تھے، اور ملک بیدروس بہت پریشان تھا کہ کس طرح قوم کو سمجھایا جائے۔ اور ادھر ان اللہ کے ولیوں کو سوئے ہوئے 309 سال بیت چکے تھے۔ اچانک ایک کی آنکھ کھلی، پھر دوسرے کی کھلی، تو چند لمحوں کے اندر یہ سارے جاگ کے بیٹھ گئے۔ اب بیٹھے ہی تھے کہ بھوک کی شدت محسوس ہوئی، اور جب شدت محسوس ہوئی تو کہا کہ جاؤ کوئی شخص چھپ چھپ کے جائے اور جا کے ہمارے لیے کھانا لے آئے اور دیکھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ پہلے تو پریشان ہوئے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں، بعض نے کہا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، رات کو آئے تھے اور اب چاشت کا وقت ہے تو بس ہم کافی دیر سے سوئے ہوئے ہیں۔ بعض نے کہا نہیں، ہم شاید پرسوں سے سوئے ہوئے ہیں۔ جب دیکھا تو ناخن بڑے ہوئے تھے تو بال بھی بڑے ہوئے تھے، تو کہا ہمارا معاملہ کوئی عجیب ہی لگتا ہے، ہمارے بدن پہ اتنی تھکن بھی نہیں ہے کہ ہم مدتوں سوئے ہوں، اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنی دیر سوئے رہے ہوں، اور جو ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر کہنے لگے خیر ہمارا معاملہ کچھ عجیب سا ہی ہے۔ اور انہوں نے پہلے تو بحث کی، قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، پھر کہا قالوا ربکم عالم بما لبستم، اکا اللہ خوب جانتا ہے ہم کتنی دیر سوئے، چھوڑو اس بحث کو، بھوک کی بڑی شدت ہے تو کوئی جائے اور جا کے شہر سے چھپ چھپ کے چلا جائے اور کھانا لے آئے۔ تو ان میں سب سے سینئر اور بڑا جو شخص تھا اس کا نام حضرات مفسرین نے یملیخہ لکھا ہے، تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ سونے کے سکے دیے اور کہا جاؤ تم جا کے شہر سے کوئی کھانا لے آؤ۔ یہ جب شہر کی جانب بڑھا تو شہر کا دروازہ، عمارات ساری بدلی بدلی دکھائی دی۔ ابھی کل ہی تو نکلے تھے اور ماجرا کچھ اور تھا، آج عمارتیں کچھ اور ہیں۔ آج سے 50-60 سال پہلے کوئی شخص یہاں راہ والی روڈ سے اتر کر کے یہاں کینٹ کے اندر کسی پرانی بستی میں آیا ہو اور 60 سال 70 سال کے بعد اگر وہ دوبارہ وہاں سے اترے اور یہ عمارتیں، یہ عالی نصب سڑکیں، یہ لشکار عمارتی مارکیٹیں، یہ جگہ جگہ باغات، پھوٹتے فوارے، وہ کہے گا یہ میں کدھر آ گیا ہوں؟ میں 80 سال قبل آیا تھا، یہاں تو یہ بستی ہوتی تھی، یہاں قبرستان ہوتا تھا، یہاں پیپل کا درخت ہوتا تھا، یہاں برگد کا سایہ دار گھنا شجر ہوتا تھا، یہاں کنواں چلتا تھا، یہاں کھیت تھے، یہ کیا منظر ہے؟
تو اب اس بات کو تو 300 سال گزر گئے تھے. تو حضرت یملیخہ جب داخل ہوئے شہر میں تو شہر کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، لیکن جب لوگوں کو دیکھا تو شکلیں وہی تھی، ملتی جلتی. خیر ایک عجیب حیرت ہے، ایک نانبائی کی دکان پہ گئے اور اس سے کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانا دیا تو انہوں نے جب اس کو سکے دیے تو وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ، اور غور سے دیکھا، کہا یہ تو دقیانوس کے زمانے کے سکے ہیں. اس کو لگا کہ اس کو کوئی پرانا خزینہ ملا ہے، پرانا کوئی خزانہ ملا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو دقیانوس کے زمانے کے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ دقیانوس کا زمانہ نہیں ہے. کہا وہ تو 300 سال ہو گئے اس دنیا سے کوچ کیے ہوئے اس کو. تو کہا کہ یہ کیا تم بات کر رہے؟ اس نے کہا تم کیا بات کر رہے؟ تو جب جھگڑا طول پکڑتا ہے تو بازار کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کوتوال شہر بھی آ جاتا ہے اور پکڑ کے بادشاہ کے دربار میں لے جاتے ہیں کہ یہ نوجوان عجیب باتیں کر رہا ہے. کہتے میں یہ تم کیا بات کر رہے ہو، اس کا ذہن ٹھیک ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہم تو اپنا